صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ پھر ایک مرتبہ آپ حضرات کے روبرو ضروری مسائل میں سے زکوٰۃ کے مسائل لے کر حاضر ہوا۔ گزشتہ ویڈیو میں زکوٰۃ کے کچھ مسائل گزرے تھے کہ کس کس حالت میں جو ہے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کتنا مال کا ہونا ضروری ہے، سونا کتنا ہونا، چاندی کتنی ہو، دونوں اپنے نصاب سے کم ہو۔ تو ایسی جو ہے بہت ساری مسائل ہمارے سامنے گزشتہ ویڈیو میں آ چکی ہیں۔ آج کے ویڈیو میں کل 8 مسائل ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، اگر کسی کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر قرض بھی ہے، تو اب اس کا حکم کیا ہے؟ بہت سارے لوگ ایسے رہتے ہیں جن کے اوپر قرض بھی رہتا ہے، سونا بھی رہتا ہے، چاندی بھی رہتی ہے، کچھ پیسے بھی رہتے ہیں، اب قرض بھی رہتا ہے۔ تو وہ لوگ کیا کریں؟ کیسا حساب لگائیں؟ کیا ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو قرآن حدیث کی روشنی میں یہی جواب دیا گیا ہے کہ سونے کی اور چاندی کی قیمت اکٹھا کر لیں۔ اگر اس کے ساتھ کچھ پیسے وغیرہ ہوں وہ بھی جوڑ لیں، جوڑ کر مکمل حساب لگائیں۔ مثال کے اعتبار سے کسی کے پاس سونا، چاندی اور پیسے سب ملا کر 5 لاکھ روپیے ہیں، تو 5 لاکھ روپیے میں آدمی کے اوپر 4 لاکھ کا قرض ہے۔ آدمی کے پاس مال 5 لاکھ کا ہے اور قرض 4 لاکھ کا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو شریعت یہی کہتی ہے کہ 4 لاکھ کو نکال دیا جائے کیونکہ قرض ہے۔ اس کے علاوہ جو 1 لاکھ بچ رہا ہے اس 1 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کر دے۔ تو اس مسئلے کا خلاصہ یہ ہوا کہ کل ملا کر جو مال ہمارے پاس ہے، سونا، چاندی، پیسہ، سب ملا کر ایک طرف جوڑ لیں، دوسرے طرف قرض کی رقم جوڑ لیں، دونوں کو جو ہے حساب میں لے لیں۔ تو جو پیسہ قرض میں جا رہا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، جو پیسہ قرض سے بچ رہا ہے، یعنی قرض کے پیسوں کے علاوہ جو پیسہ ہمارے پاس بچ رہا ہے ان پیسوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر کسی کا مال گروی رکھا ہوا ہے، سونا ہو، چاندی ہو یا پھر اور کوئی چیز ہو جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو ایسا جو ہے مال گروی رکھا ہوا ہے، تو گروی رکھے ہوئے مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ تو شریعت اس کا جواب یہ دے رہی ہے کہ بھئی جو مال گروی رکھا گیا ہے، گروی رکھے ہوئے مال میں سے جتنا پیسہ ہم لے رہے ہیں مال گروی رکھ کر، اتنے پیسوں کو نکال کر جو پیسہ بچ رہا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب۔ مثال کے اعتبار سے
ایک آدمی کے پاس سونا چاندی سب ملا کر 5 لاکھ روپیے کا مال ہے. اب یہ آدمی جو ہے اس مال کو گروی رکھنا چاہے تو کوئی آدمی بھی 5 لاکھ کے مال کو 5 لاکھ پیسے نہیں دیتا. گروی رکھی ہوئی چیز کا یہ حال رہتا ہے کہ اس کے کچھ پیسے جس کے پاس ہم گروی رکھ رہے ہیں اس کے پاس بچے رہتے ہیں. 5 لاکھ کا اگر ہم مال رکھیں گے تو مشکل سے آدمی جو ہے 3.5 لاکھ روپے یا اگر بہت ہی زیادہ نرمی کا برتاؤ کیا تو 4 لاکھ روپے آدمی دے گا. ہے مال کتنے کا؟ 5 لاکھ کا. 5 لاکھ کا مال گروی رکھا ہے، پیسے کتنے لے رہا ہے؟ 3.5 یا 4 لاکھ روپے. اب اس میں سے 1 لاکھ کا مال ہمارا جو بچ رہا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب، اس کی زکوٰۃ نکالنا ہی نکالنا ہے. اور اسی کے ساتھ تیسرا مسئلہ، آج کل کمپنیوں کا دور ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں بڑی بڑی کمپنیاں چل رہی ہیں اور ان کمپنیوں میں جو بزنس ہوتا ہے شیئرز کا بزنس ہوتا ہے. کسی آدمی نے شیئرز کسی کمپنی سے خرید لی تو کیا خریدی ہوئی شیئرز پر بھی زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ تو شریعت جو ہے اس کا جواب یہ دے رہی ہے کہ خریدی ہوئی جو شیئرز ہیں ان کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن جس قیمت پر ہم نے شیئرز خریدا ہے اس قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں، بلکہ اب جو قیمت اس کی ان شیئرز کی چل رہی ہے اس قیمت کے اوپر زکوٰۃ واجب. مثال کے اعتبار سے ہم نے کچھ شیئرز 1 لاکھ روپے میں خریدے، تو 1 لاکھ روپے میں اب میں نے خریدا تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بھئی 1 لاکھ روپے تو میں پیسے اس کے اوپر لگایا ہوں، چلو 1 لاکھ روپے کی میں زکوٰۃ ادا کر دوں، تو یہ جائز نہیں. کہ لیتے وقت آدمی یہی کوشش کرے گا کہ بھئی کم قیمت میں لیں، جب اس کو بیچنے کا فروخت کرنے کا موقع آئے تو کچھ پیسہ بڑھا کر فروخت کیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے ایک آدمی 1 لاکھ روپیہ رکھ کر شیئرز خریدا تو اب بیچنے کے لیے آدمی اس کو جو ہے مارکیٹ میں اگر لے کے جائیں دوسری کمپنی کو یا پھر جو ہے کسی بھی صورت میں اس کو بیچنا چاہیں تو آدمی ان 1 لاکھ کے شیئرز کو 1,20,000 1,30,000 یا 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ میں آدمی بیچتا ہے. تو جس قیمت پر ہم ان شیئرز کو بیچ رہے ہیں اس مال پر ان پیسوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی. جس ریٹ سے ہم لیے ہیں اس کے اوپر نہیں. یہ وہی مسئلہ ہے جو مسئلہ زمین کا ہے یا پلاٹ کا ہے کہ جس قیمت پر ہم زمین لیں گے، جس قیمت پر زمین کا کوئی حصہ پلاٹ لیں گے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، بلکہ جس قیمت پر ہم بیچیں گے یا اب جو مارکیٹ میں جو ریٹ اس کا چل رہا ہے، جو قیمت اس کی چل رہی ہے اس قیمت کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. تو شیئرز کا بھی یہی حال ہے کہ جس قیمت پر خریدی گئی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، بلکہ جس قیمت پر اس کو بیچا جائے گا اس قیمت کا اعتبار ہے، اس قیمت کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. مسئلہ نمبر 4، انشورنس کا مسئلہ بھی ہے کہ انشورنس میں کیا زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں گاڑیوں کا انشورنس کراتے ہیں اور بھی کچھ چیزوں کا جو ہے انشورنس کراتے ہیں. کیا انشورنس جو انشورنس ہم نے کرائی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ تو اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ بھئی وہ انشورنس میں جو پیسہ ہم لگا رہے ہیں وہ پیسہ ہمیں واپس آنے کا یقین نہیں ہے، وہ پیسہ ہمیں واپس نہیں آتا، تو اس لیے اس کے اوپر زکوٰۃ بھی واجب نہیں. اگر واپس آنے کا پورا یقین ہے تو زکوٰۃ واجب. عام طور سے انشورنس کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ واپس نہیں آتا، تو واپس نہیں آنے پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی.
مسئلہ نمبر 5، لائف انشورنس، جان کا بیمہ جس کو کہا جاتا ہے، زندگی کا بیمہ جس کو کہا جاتا ہے، کیا اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ تو شریعت یہی کہتی ہے کہ بھئی ان پیسوں کے اوپر لا محالہ، اس میں کوئی شک نہیں، ان پیسوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کیوں واجب ہوگی؟ اس لیے کہ لائف انشورنس کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ واپس آنا یقینی ہوتا ہے، قرض کے درجے میں رہتا ہے وہ، یعنی ہم نے سامنے والے آدمی کو قرض دے دیا تو وہ پیسہ ہم کو واپس ضرور ملتا ہے، وہ پیسہ بھی ملتا ہے، اس کے اوپر کچھ سود لگا کر بھی دیا جاتا ہے۔ تو اس میں تفصیل یہی ہے اس مسئلے میں کہ لائف انشورنس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن اصلی پیسوں میں، جو پیسہ ہم نے لگایا ہے اس پیسے میں زکوٰۃ واجب، اس پیسے کے اوپر جو سود ہمیں مل رہا ہے اور جو بیاج ہم کو مل رہی ہے، انٹرسٹ جو ہم کو مل رہا ہے، ان پیسوں کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سود بیاج جو ہے اسلام کے اندر حرام، تو حرام پیسے کے اوپر زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوتی۔ تو لائف انشورنس کے اوپر، لائف انشورنس کا جو پیسہ ہے اس کے اوپر، اصلی پیسہ جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب، اور یہ پیسہ آدمی کو جب ملے تو پچھلے سالوں کی پوری زکوٰۃ جو ہے ادا کرنے کی کوشش کرے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی جو ہے ہر سال ادا کرنا چاہے، اس کا حساب رکھ لے تو یہ بھی جائز ہے اور بہتر ہے، یہ اولا یہی ہے کہ ہر سال کی زکوٰۃ ادا ہو جائے ہماری۔ نہیں، اگر کوئی آدمی ادا نہیں کر سکتا تو پورا پیسہ جب مل جائے تو اس وقت پچھلے سالوں کی جتنی ہمارے جو ہے سال گزرے ہیں ان تمام سالوں کا حساب کر کے ایک ایک سال کی جو ہے الگ الگ زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 6، کیا فکس ڈپازٹ پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ بہت سارے لوگ جو ہے اپنے نام پر یا اپنے بچوں کے نام پر فکس ڈپازٹ کرتے ہیں، کچھ سالوں کے لیے یہ فکس ڈپازٹ ہوتا ہے کہ اتنے پیسے ہم نے ڈال دیے، اور وہ جب مدت ختم ہو جاتی ہے تو بینک والا ہو یا پوسٹ آفس والا ہو تو وہ پیسہ جو ہے اس آدمی کو واپس کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ سود بھی، انٹرسٹ بھی ڈال کر، بینک بھی ہو یا پھر جو ہے پوسٹ آفس ہو، انٹرسٹ ڈال کر پیسہ واپس لوٹاتے ہیں۔ تو فکس ڈپازٹ پر جو ہم نے پیسہ لگایا ہے ان پیسوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس کے اوپر جو سود مل رہا ہے، جو انٹرسٹ، جو بیاج ہم کو مل رہا ہے، ان پیسوں کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں۔ یہ وہی مسئلہ ہے جو اوپر گزرا کہ سود کے اوپر زکوٰۃ واجب اس لیے نہیں کہ سود اسلام کے اندر حرام، حرام پیسوں کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اب مسئلہ نمبر 7، کوئی شخص گیس کا ڈیلر، گیس کا ایک آدمی ڈیلر ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اگر واجب ہو رہی ہے تو اس کی شکل کیا ہے؟ تو جو آدمی گیس کا ڈیلر ہے، اس مسئلے میں دو شکلیں ہیں، دو جو ہے صورتیں نکل کر سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ گیس ڈیلر جو ہے صرف کمپنی سے گیس خرید کر دوسرے پبلک تک گیس مہیا کر رہا ہے، اور وہ جو خرید رہا ہے صرف گیس خرید رہا ہے، سلنڈر خرید نہیں رہا ہے، اور سلنڈر کا بیچنا خریدنا بھی مقصود نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے، بلکہ اصل مقصود کیا ہے؟ گیس ہے۔ تو ایسی صورت میں اس گیس کے اوپر جو پیسہ ہمارا لگ رہا ہے اس پر زکوٰۃ واجب، سلنڈر کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اب اس مسئلے میں سلنڈر گھر کے برتنوں کے حکم میں آتا ہے، آگے مسئلہ آئے گا گھر کے برتنوں کے تعلق سے، تو وہاں جو ہے میں
گھر کے برتنوں کے تعلق سے بات سمجھاؤں گا. تو اب جو ہے اتنا سمجھ لیجئے کہ کوئی آدمی گیس ڈیلر ہے, گیس کمپنی سے خرید رہا ہے اور پبلک تک پہنچا رہا ہے, تو گیس ایسے ہی خریدی نہیں جاتی, بلکہ گیس جو آتی ہے سلنڈر میں ہی آتی ہے. اصل جو بزنس ہے گیس کا ہے, سلنڈر کا نہیں ہے. تو پھر سلنڈر کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں, بلکہ گیس کے اوپر زکوٰۃ, اس کی جو ہے قیمت کے اوپر زکوٰۃ واجب. اب دوسری شکل یہ ہے, دوسری صورت یہ ہے کہ گیس کا جو ڈیلر ہے وہ صرف گیس کمپنی سے خرید کر فروخت نہیں کر رہا ہے, بلکہ گیس اور سلنڈر دونوں بھی خرید رہا ہے, دونوں بھی فروخت کر رہا ہے, اور اس کا مقصود دونوں بھی, گیس بھی اور سلنڈر بھی مقصود بزنس کا. تو ایسی صورت میں گیس کی قیمت پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی, سلنڈر کی قیمت پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی. تو یہ جو ہے اس مسئلے میں تفصیل ہے. اگر صرف گیس ہی مقصود ہے تو گیس کی قیمت کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں, بلکہ گیس بھی اور سلنڈر بھی, اس کا بھی بزنس ہو رہا ہے, اس کی بھی خرید و فروخت ہو رہی ہے, تو پھر دونوں کی قیمت کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. مسئلہ نمبر 8, اسی طریقے سے ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں, بہت سارے لوگوں کے پاس جو ہے 4 ویلر رہتا ہے, بڑی گاڑیاں رہتی ہیں. اس کو کس نیت سے خریدتے ہیں کہ بھئی کرائے پر دیا جائے, مال کو جو ہے ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچانے کے لیے. تو ٹرانسپورٹ کے لیے جو گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں تو ان گاڑیوں کے قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی, ان گاڑیوں کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی, بلکہ ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے جو فائدہ ہم کو مل رہا ہے وہ اس مال کے اوپر, اس قیمت کے اوپر زکوٰۃ واجب. ٹرانسپورٹ کی گاڑیوں کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں. ہاں, اگر کوئی آدمی گاڑیوں کا ہی جو ہے بیپار کر رہا ہے, گاڑیوں کی ہی خرید و فروخت کر رہا ہے, تو وہ مسئلہ الگ ہے کہ اس کی کل قیمت کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. لیکن یہاں جو ہے گاڑیوں کی خرید و فروخت نہیں ہو رہی ہے, بلکہ گاڑی جو ہے ایک آلہ ہے, آمدنی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. تو اس کی قیمت کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی, بلکہ اس سے فائدہ جو ہمیں حاصل ہو رہا ہے, اس سے جو آمدنی ہمیں مل رہی ہے, اس آمدنی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. تو یہ جو ہے ہمارے آج کے 8 مسائل ہیں, اور بھی انشاءاللہ بہت سارے مسائل آگے ویڈیوز میں آتے رہیں گے. تو میں جو ہے تمام ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ مکمل طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں. 1 روپیہ بھی ہمارا جو ہے زکوٰۃ کا اپنے مال میں رکے نہ. ہمارے مال سے کچھ پیسے زائد چلے جائیں یہ بہتر ہے ہمارے لیے. چلے جائیں کہ کچھ پیسے جو ہے زکوٰۃ کے بچ جائیں ہمارے مال میں, اور وہ مال پورے مال کو ناپاک کر دے, اور وہ تھوڑا مال ہماری زندگیوں میں مصیبتیں لائے, پریشانیاں لائے, بیماریاں لائے, اور اللہ کی طرف سے آزمائشیں لائے, یہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں. تو اس لیے زکوٰۃ جو ہے پابندی سے ادا کرنے کی کوشش کیجئے, اور 1 روپیہ کا حساب کیجئے, اور اس کے لیے وقت نکالیے. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ کے قریبی, آپ کے تعلقات میں سے جو علماء ہیں جن سے آپ کا اچھا تعلق رہتا ہے, اور عام طور سے آپ ان کے پاس جو ہے مسائل پوچھنے جاتے ہیں, تو ان علماء سے رجوع کریں اور اپنی پوری پراپرٹی ان کے سامنے رکھیں. اگر قرض ہے تو قرض بھی رکھیں, گروی رکھی ہوئی چیزیں ہیں تو وہ بھی ان کے سامنے لسٹ پیش کر دیں, اور ان سے درخواست کریں کہ مولانا صاحب, مفتی صاحب, یہ میری جو ہے جائیداد کی لسٹ ہے, تو اس میں میرے اوپر زکوٰۃ کیا بنتی ہے, اس کا کچھ جو ہے تھوڑا حساب کر کے مجھے بتا دیں. تو مجھے اس بات کے اوپر امید ہے کہ کوئی بھی عالم جو ہے اس سے اپنی جان نہیں چھڑائے گا, پیچھے نہیں ہٹے گا انشاءاللہ. آپ کو صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کرے گا, صحیح رہبری آپ کی کرے گا. تو اس لیے زکوٰۃ جو ہے پابندی سے, امانت داری کے ساتھ, دیانت داری کے ساتھ, اللہ کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے زکوٰۃ کو ادا کرنے کی کوشش کریں, پورا مکمل زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کریں.
انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، مصیبتیں دور ہوں گی۔ آج بہت سارے لوگ جو ہے محنتیں کرتے ہیں، بہت ہی جو ہے کوششیں کرتے ہیں، لیکن ان کی آمدنی وہیں تک رہتی ہے، ان کی آمدنی سے ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے، ان کی روزی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس آدمی کے اندر 3 چیزوں کی کمی ہے۔ ایک پہلی چیز نمازوں کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے روزی میں بے برکتی آتی ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، نماز روزی کو کھینچنے والی ہے۔ تو نماز کے ذریعے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ تو جو آدمی روزی کے معاملے میں در در پھر رہا ہو، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہو، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں مبتلا ہو، تو وہ آدمی یہ سوچ لے کہ بھئی محتم بالشان عبادت اسلام کے اندر نماز ہے، کیا اس عبادت کو پورا کرنے میں مجھ سے کوتاہی نہیں ہو رہی ہے؟ اگر واقعتاً کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کوتاہی کو جو ہے بھرتی کرنے کی کوشش کرے، پورا کرنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ نمازوں کی برکت سے، نمازوں کے اہتمام کی برکت سے، پابندی کی برکت سے ہمارے روزی میں برکت آ جائے گی، ہمارے کاروباروں میں برکت آ جائے گی، ہمارے جو ہے مسائل دنیا کے حل ہو جائیں گے۔ ویسے تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے بندہ اللہ سے براہ راست لے سکتا ہے، اتنی بڑی جو ہے عبادت ہے۔ بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو گویا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اللہ سے اب باتیں ہو رہی ہیں۔ تو نماز جو ہے بہت بڑی عبادت ہے۔ تو جن لوگوں کی زندگیوں میں پریشانیاں ہیں، روزی کے پریشانیاں یا کوئی اور بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ 3 چیزوں کی کمی ہے۔ ایک، نمازوں کا اہتمام نہیں، اگر ہو رہا ہے تو نمازوں کے اندر خشوع خضوع نہیں، اگر خشوع خضوع بھی ہے تو اخلاص نہیں، تو ایسے جو ہے نماز کے اندر کچھ کمی رہتی ہے۔ تو نماز کو جو ہے مکمل کرنے کی کوشش کریں پہلے۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے ہماری روزی میں بے برکتی، پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں، وہ ہے زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے۔ زکوٰۃ نہیں دیا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، تو اس کی وجہ سے ہماری روزی میں بے برکتی، پریشانیاں آ جاتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں، بلائیوں میں انسان گھر جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں۔ اس کا مال جو ہے، پہلے سے ہی مال میں بے برکتی، اس کے ساتھ جو ہے اس کا مال جو ہے ناجائز کاموں میں استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دوسری چیز، زکوٰۃ جو ہے اہتمام سے ادا کرنے کی کوشش کریں، پابندی سے۔ 1 روپیہ بھی ہمارا زکوٰۃ کا اپنے مال میں باقی نہ رہے۔ میں زکوٰۃ کے اوپر بہت ہی زیادہ جو ہے زور دے رہا ہوں، اتنا زور کسی اور چیز کے اوپر میں نہیں دے رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ آج امت جو ہے زکوٰۃ سے بہت دور ہوتی جا رہی ہے۔ آج لوگ دوسرے اچھے کام کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، سحری کا لوگ انتظام کر دیں گے روزے داروں کے لیے، اور روزے داروں کے لیے افطار کا بھی انتظام کریں گے، کھانا کھلائیں گے، اچھا سے اچھا، اچھی سے اچھی دعوت کریں گے، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ حالانکہ روزے دار کو کھانا کھلانا، سحری کرانا اور افطار کرانا کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، مستحب عمل ہے، لیکن زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو آخری دم تک حضرت جو ہے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث کے مسند پر فائز تھے، آخری سانس تک حضرت نے جو ہے حدیث کی خدمات انجام دی ہے۔ حضرت کا بہت بڑا احسان ہے ہندوستان کے مسلمانوں پر۔ تو حضرت جو ہے فرماتے ہیں کہ عرب کے جو مسلمان ہیں ان میں اور ہمارے جو ہندوستان کے مسلمان ہیں ان میں بہت بڑا فرق ہے، ہر اعتبار سے۔ روزی کے معاملے میں دیکھ لو
کہ اللہ رب العزت ان کو جو ہے بے حساب روزی دے رہے ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ روزی کا بہت ہی کٹھن، ہر دن جو ہے مشکلیں ہی مشکلیں. تو کیا ہے وجہ کیوں؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ان کے اندر ایسی ہیں بہت ضروری ہیں، اور وہی 3 چیزوں میں ہم لوگ کمی کرتے ہیں. پہلی چیز، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، فرائض کے اوپر بڑا اہتمام ان کا ہوتا ہے، نوافل کے اوپر اتنا اہتمام نہیں کرتے. لیکن ہمارا حال کیا ہے، فرائض کو ہم چھوڑ دیں گے، مستحب چیزوں کو، نفل چیزوں کو ہم پکڑ لیں گے. زکوٰۃ دینا فرض ہے، رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن نماز پڑھنا فرض ہے، نہیں کریں گے. دوسرے کام ہم کریں گے، دوسروں کی مدد کریں گے. ہاں، مدد کرنا اچھی بات ہے، اور شریعت کے اندر جو ہے بہت بڑا اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے، اللہ کے طرف سے بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے. غریب بچیوں کی ہم شادیاں کریں گے، لوگوں کو جو ہے کھانا کھلائیں گے، کپڑا پہنائیں گے، لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، حج نہیں کریں گے، تو پھر ہماری زندگیوں میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ عرب کے جو لوگ ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، فرائض کے اوپر بڑا ان کا اہتمام ہوتا ہے. وہ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی فرائض میں سے کوئی ایک فرض بھی ہم سے نہ چھوٹے. نوافل کا کوئی ان کے یہاں اتنا زیادہ زور نہیں ہے جتنا ہمارے یہاں رہتا ہے. ہم لوگ جو ہے نوافل کے اوپر پڑے رہتے ہیں. نوافل کا اسلام کے اندر کیا درجہ ہے، اگر کر لیا تو ثواب، نہ کیا تو کوئی عذاب نہیں، کوئی گناہ نہیں. لیکن ان چیزوں کے اوپر پابندی سے ہم عمل کریں گے، فرائض کو چھوڑ دیں گے، تو اس سے جو ہے ہم نجات نہیں پا سکتے. اس سے ہماری جو ہے روزی کی مسئلے اور ہماری پریشانیاں حل نہیں ہو سکتی، ہم تکلیفوں سے باہر نہیں آ سکتے. اس لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے. صاحب نصاب اگر ہیں ہم تو ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تو زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں. زکوٰۃ ادا کرنے میں ٹال مٹول نہ کریں. زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے آدمی تو، لیکن دوسری طرف روزے داروں کو جو ہے سحری کا انتظام کر رہا ہے، افطاری کا انتظام کر رہا ہے، کپڑوں کا انتظام کر رہا ہے، کپڑے دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے. تو میں اس آدمی سے یہی کہوں گا کہ بھئی جتنے تیرے کام ہیں تمام کاموں کو بند کر دے. روزے دار کے لیے سحری کا انتظام کرنا کوئی فرض نہیں، افطاری کا انتظام کرنا کوئی فرض نہیں، لیکن زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے. تو پہلے زکوٰۃ ادا کر لے، اس کے بعد دوسرے جو ہے نوافل ادا کرے. جب جا کے جو ہے ہماری عبادتیں قبول، اور اللہ ہم سے خوش ہوں گے، اور ہماری ذمہ داری پوری ہوگی، اللہ کی طرف سے ہماری زندگیوں میں برکتیں آئیں گی. تو دوسری چیز زکوٰۃ ہے کہ جس کے اندر ہم کمی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے، جس کو ادا کرنے میں ٹال مٹول کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں پریشانیاں آتی ہیں. اور تیسری چیز کیا ہے؟ ظلم، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا. بھئی میرے پاس طاقت ہے تو میں کیا کروں گا، میرے سے کم طاقت والے کے اوپر ظلم کروں گا. میں جو ہے مالدار ہوں، غریب آدمی کے اوپر ظلم کروں گا. میرے پاس جو ہے دنیا کی طاقت ہے، حکومت کی ہو یا کوئی بھی طاقت، عام آدمی کے اوپر میں ظلم کروں گا. تو ظلم کی وجہ سے بھی ہماری زندگیوں سے برکتیں ختم ہو جائیں گی. اور یہاں تک بتایا گیا ہے کہ کچھ گناہوں کی سزا اللہ رب العزت دنیا میں دیتے ہیں، ان میں سے گناہ ظلم بھی ہے. کوئی آدمی کسی آدمی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو اس کی سزا اللہ رب العزت دنیا میں دیں گے. آخرت میں تو ہے ہی، لیکن دنیا میں دیں گے. تو ان 3 گناہوں کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں، اور یہ بات کسی حدیث سے میں ثابت نہیں کر رہا ہوں، کسی جو ہے بڑے اکابرین کی طرف منسوب نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میرے اپنے جو ہے طالب علمانہ خیال کے مطابق، طالب علمانہ ذہن کے مطابق میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری زندگیوں میں جو بے برکتیاں، پریشانیاں، مصیبتیں جو آ رہی ہیں ان 3 گناہوں کی وجہ سے.
نماز کا اہتمام نہیں، زکوٰۃ کا اہتمام نہیں، زکوٰۃ کی پابندی نہیں، اور تیسری چیز ایک دوسرے کے اوپر ظلم۔ تو ان تین چیزوں کو ہم زندگیوں سے پاک کریں گے تو انشاءاللہ ہماری روزی کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، پریشانیاں ہٹ جائیں گی، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، مشکلات سے نجات ہمیں مل جائے گی۔ تو اس لیے رمضان کا مبارک مہینہ بھی چل رہا ہے، 1 کا 70 ہے اس مہینے میں، کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، تو 1 روپیہ بھی اگر ہم دیں گے تو 70 روپیے کے برابر اللہ ہمیں ثواب دیں گے۔ اگر کوئی آدمی 10 روپیے دیتا ہے تو اس کا جو ہے کہاں تک حساب جائے گا، 1000 روپیے دیتا ہے، کوئی آدمی جو ہے 10,000 دیتا ہے، کوئی آدمی 20,000 دیتا ہے، تو رمضان کے مہینے میں ملنے والا جو ثواب ہے اس ثواب کے اوپر ہمارا ذہن جائے، اس ثواب کے اوپر ہمارا یقین ہو کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ جو آدمی رمضان میں یہ ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ آج اعمال میں کمی ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے یقین میں فساد، ہمارا یقین مکمل نہیں، ہمارے یقین میں گڑبڑی ہے، ہمارا یقین کمزور ہے، تو اس لیے ہمارے اعمال بھی کمزور ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کے اوپر یقین کریں۔ اللہ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بڑی بڑی ثوابوں کا وعدہ کیا گیا ہے وہ یقینی ملنے والا ہے۔ ایسی بات نہیں کہ بھئی ایسے ہی جو ہے باتیں کہہ دی گئیں، اس کے اوپر جو ہے کوئی ثواب ہمیں نہیں ملتا، ایسی بات نہیں، ضرور انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس لیے ساتھی جو ہے اپنے زکوٰۃ کو مکمل طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ کوئی مسئلہ ہو تو کامنٹ کے ذریعے سے پوچھیں، انشاءاللہ آپ کیوں تسلی بخش جواب دیا جائے گا، یا فون سے رابطہ کریں، کوئی بھی مسئلہ ہو۔ مطلب یہی مسئلے نہیں، جو مسائل بیان ہو رہے ہیں انہی کے تعلق سے نہیں، بلکہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہو، دین کا مسئلہ، تو انشاءاللہ اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر دنیاوی مسئلہ بھی ہے، اگر اس کے اوپر ہمیں جو ہے علم ہے تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی جو ہے رہبری کی جائے گی، لیکن دین کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ مکمل طریقے سے آپ کی رہبری کی جائے گی۔ تو آپ جو ہے جو بھی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں کامنٹ کے ذریعے سے بھی پوچھیں، یا پھر جو ہے فون سے بھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔